بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تک حضور کے وہ 4 فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے، اور ان 4 احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور علی نور ہو جائے گی، زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی، زندگی میں اجالے آ جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تیسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک تو یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا، اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ خیریت، عافیت، دولت، عزت، آبرو، یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، اہل ایمان کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ سب کو آبرو دے، کسی کی عزت پہ حرف نہ آنے پائے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کو فراڈ نہ ہو۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے خود فراڈ تو نہیں کرتے، لیکن اس سے فراڈ ہو رہا ہو، اس سے دھوکہ ہو رہا ہو تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا شریک ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں اصول دین میں سے ہیں، اور ان کو اگر خضرا بنا لیا جائے تو پوری زندگی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا، اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے، یہ مجھے کیا دے رہے ہو؟ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ تو حضرت شیخ ختلی بولے، الدنیا یوم، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو، جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا، بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے،
मरीज के लिए दिन काटना और रोज़े से काटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कट ही गया ना। तो जब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे होंगे, ठंडा और मीठा मशरूब हलक से नीचे उतर के रगों को तर कर रहा होगा, तो एक अजीब तमानियत होगी। तो अगर कोई शख्स ऐसा हो जो इफ्तार के दस्तरखान पे बैठा हो और उसने रोज़ा ना रखा हो और सुस्ती से उसने सारा दिन खाते पीते गुजार दिया हो, तो अब जब रोज़ा खुलेगा तो उसके दिल में ख्याल आएगा, ये माड़ा सा आदमी भी तो रोज़ा रख के सारा दिन काट ही गया है, तो अगर मैं भी रख देता तो यार दिन तो मेरा भी गुजर ही जाना था। लेकिन उसको वो रस्मन साथ तो ले रहा होगा, लेकिन अगर उसने रोज़ा नहीं रखा तो उसके लिए उसमें कोई लज्जत नहीं होगी, उसके लिए कोई राहत नहीं होगी। वो सोचेगा कि यार मैं भी रोज़ा रख के गुजार देता तो दिन तो गुजर ही जाना था, इसका भी तो गुजर गया, मेरा भी तो गुजर ही जाना था। तो जब क़यामत के दिन बड़े बड़े बद आमाल करने वाले, बुरे आमाल करने वाले जब सजाएं पा रहे होंगे, तो वो देखेंगे कि यार इस फ़कीर की ज़िंदगी भी तो गुजर ही गई थी, इस शख्स का भी तो वक़्त गुजर ही गया था। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के शेख कहते हैं, दुनिया यौमन वलना फ़ीहा सौमन, दुनिया एक दिन के बराबर है और मैं रोज़ा रख के गुजार रहा हूँ, अपनी ख्वाहिशात को रोकता हूँ, अपनी आरज़ुओं को रोकता हूँ, गोया एक रोज़ा रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ज़िंदगी तो मेरी भी गुजर जाएगी, और जो नहीं रोज़ा रख के गुजार रहे तो ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर जाएगी। तो फरमाया मैं रोज़ा रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों के पास बैठा करो। ये मेरी और आपकी ज़रूरत है कि अच्छे लोगों की सोहबत में जाके बैठे। जब अच्छाई की मजलिस में आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, तो कोई खैर की बात मिलेगी जो हमारी आखिरत और दुनिया की बेहतरी की ज़ामिन बन जाएगी। या जितनी देर बैठे रहेंगे मजलिस में, कम से कम उतनी देर तो बुराइयों से, गुनाहों से बचे रहेंगे और दिल में नूर उतरता रहेगा। अब कोई फ़ायदा हो ना हो तो ये थोड़ी बात है कि कानों को हुजूर की अहादीस नसीब हो रही हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन जो है वो सुनने को नसीब हो रहे हैं, तो इसकी बरक़ात उतरती रहेंगी और आप यहाँ से उठ के जाएंगे भी, हदीस रसूल की खुशबू आपके साथ साथ चलेगी। तो इसी तरह बुरे शख्स के पास बैठने से या तो बुराई असरअंदाज होगी, और अगर नहीं है तो फिर नेकी असरअंदाज होगी।